بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ المنون۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سو اپنی بیویوں کے اور ان کے عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ویراث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنبین کی شکل دی، پھر جنبین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک انداز کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم نے اس کو واپس لینے پر قادر ہیں، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں کھاتے ہو، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینان سے نکلتا ہے، وہ تیل کے لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے، ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیزوں سے پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں سے بہت فائدے ہیں اور تم ان کو کھاتے ہو، اور تم ان پر کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کی اس قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میرے قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس قوم کے سردنوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پس تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، اور اللہ چاہتا ہو تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی، یہ تو بس ایک شخص تھا جس کو جنون ہو گیا، بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح نے کہا اے میری قوم، اے میرے رب تو میری مدد فرما، انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کو وحی کی تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری کشتی کی ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، سو ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک ان کو ڈوبنا ہے۔ پھر جب تم اور تمہاری کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو کہ اے میرے رب تو مجھے اتار برکت کا اتارنا، اور تو بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ان میں سے ایک رسول انہی میں بھیجا تاکہ تم عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی، کیا یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسا ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے پھر تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات اس نے کہی جا رہی ہے۔ زندگی تو یہی ہماری زندگی کی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ تو بس ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔
فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے۔ بس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو خسف و خاشاک کر دیا۔ بس دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی، کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی اور نہ اس سے پیچھے رہتی۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دی۔ پس دور ہو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ بس انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابعدار ہیں۔ بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائے، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو اونچی زمین پر لٹکانا دیا جو سکون کی جگہ تھی اور وہاں چشمہ جاری تھا۔ اے پیغمبرو، صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ اس پر وہ نازاں ہیں، بس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے، اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل میں اس کی طرف سے غفلت میں ہی ہے، اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ وہ جو ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو آسودہ لوگوں کے عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہماری زندگی سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تم کو میری آیتیں سنائی جاتی تھی، تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے، اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصے گو کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس ایسی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس سے حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کے خواہش کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین جو ان میں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ایک نصیحت بھیجی تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو تو تمہارے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اور یقیناً تم ان کو ایک سیدھی راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے، اور اگر ہم ان پر رحم کریں گے اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیں تو وہ تب بھی اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، لیکن نہ وہ اب اپنے رب کے آگے جھکے نہ انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیے تو اس وقت وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات دن کا بدلنا۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی دیا گیا، یہ محض اگلوں کے فسانے ہیں۔
کہو کہ زمین اور جو کچھ اسی میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو وہ کس کے کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ اپنا پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو کہ پھر کیا تم سے مسحور کیے جاؤ گے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتی اور ایک دوسرے سے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو بیان کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کا یہ شریک بناتے ہیں۔ کہو کہ اے میرے رب اگر تو مجھ کو وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھائیں گے۔ تم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہتر ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دے تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جس کو وہ کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ بس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے میرے رب ہماری بدبختی ہم کو گھیر لیا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو ان سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ خدا کہے گا کہ دور ہو، اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اے میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بس تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ میں نے ان کو آج ان کا صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ برسوں کے شمار سے تم گنتی کتنی دیر زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ تو گنتی کرنے والوں نے پوچھا، ارشاد بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ بس بہت بدتر ہے۔ اللہ بادشاہ حقیقی اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک ہے عرش عظیم کا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک منکروں کو فلاح نہ ہوگی۔ اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ قرآن کو دوستو سمجھ کر پڑھیں۔ دیکھیے سمجھنا بہت ضروری ہے، پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔